آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے جادو کے حوالے سے، اور اس کا علاج کیسے ہے۔ بڑا فکری موضوع ہے یہ۔ جی فہد بھائی، یہ واقع میں جادو کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہر گھر کے اندر الا ماشاءاللہ جو ہے لوگ اس مسئلے سے جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ لوگ خود آتے ہیں یا لوگوں کی جو ہے وہ کالز آتی ہیں وہ اس مسئلے پر کہ جی گھر میں جادو ہو گیا ہے، گھر میں یہ ہو گیا ہے، گھر میں وہ ہو گیا ہے، رزق کی تنگی ہے، معاملات کی تنگی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جادو کے پیرائے میں لے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان پر اگر جادو ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھ پر جادو ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے بھائی کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔ بات یہ کہ ہماری میجورٹی مشرک ہے، یعنی ہم قرآن کو صرف اتنا ہی مانتے ہیں کہ بس زبانی طور پر کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن پریکٹیکل جو زندگی ہوتی ہے، امپلیمنٹ جو ہوتا ہے، وہ اس سے ہماری زندگیاں جو ہے وہ دور نہیں ہے، کوسوں دور ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شفا جو ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب ہمارے اندر دراصل ایمان ہے نہیں نا، ہم قرآن دم کرتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، قرآن دم کر دے یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کے عقائد اور اس قسم کے جب نظریات ہمارے ہوں گے تو پھر شفا کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید کا شفا ہونا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دعائیں ان کا شفا ہونا تو لازمی سی بات ہے کہ اعتقاد پر مبنی ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا بڑا اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں خادم حدیث، شارح صحیح بخاری، فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین میمن صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے جادو کے حوالے سے۔ ہر ایک دوسرے گھر میں ہمیں جادو کا پتہ چلتا ہے کہ جادو کرا دیا۔ اس بارے ہم شیخ سے پوچھیں گے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، جادو ہو جاتا ہے اور اس کا علاج کیسے ہے، اس کو کس طریقے سے اس کا توڑ کیا جائے، اور ہمارے یہاں قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جادو ان پر ہو جاتا ہے۔ اس بارے بھی شیخ سے کہوں گا میں کہ اس پہ بھی ذرا وضاحت فرمائیں، بڑا فکری موضوع ہے یہ۔ میں شیخ سے کہوں گا اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فہد بھائی، یہ واقع میں جادو کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہر گھر کے اندر الا ماشاءاللہ جو ہے لوگ اس مسئلے سے جو ہے وہ دو چار ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ لوگ خود آتے ہیں یا لوگوں کی جو ہے وہ کالز آتی ہیں وہ اس مسئلے پر کہ جی گھر میں جادو ہو گیا ہے، گھر میں یہ ہو گیا ہے، گھر میں وہ ہو گیا ہے، رزق کی تنگی ہے، معاملات کی تنگی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو اس کی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جادو کے پیرائے میں لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا تو فوراً ذہن میں آیا وہ کسی نے کروایا ہوگا، جب تک کہ جہالت کے یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ابھی اللہ نے نہیں لکھا، تو فوراً ہم اس کو جو ہے نا نیگیٹو جو ہے وہ سوچ ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ جادو ہونا ایک حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے جادو کیے ہیں، اور عقیدے کی کتابوں کے اندر جادو کا ذکر واضح طور پر موجود ہے کہ جادو موجود ہے، جادو کا انکار نہیں ہے، جادو کا انکار نہیں ہے۔ جادو کی جو اس کی جو بنیادیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بنگال کا ایک الگ جادو ہے، پاکستانی جادو الگ ہے، ویسٹرن کنٹریز کا جادو الگ ہے، مختلف قسم کے کوئی جو ہے وہ جو ہے لیمو کے اندر ڈال کر سوئیاں ڈال کے جادو کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ پتلے بناتے ہیں، مختلف حالات کے اندر اور مختلف معاملات میں جادو کی گندی گندی قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جادو سے منع کیا ہے، کرنے سے بھی اور کروانے والے سے بھی، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس آتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شریعت کا کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور باقاعدہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ جادوگر اگر کہیں بھی ملے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جادوگر جو ہے وہ واجب القتل ہے،
واجب القتل کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو شخص جادو کرتا ہے تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اگر آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں تو نواقض اسلام کے اندر اس کو شامل کیا ہے کہ جادو کرنا نواقض اسلام ہے. اٹ مینس وہ شخص جادو کرنے والا یا کروانے والا یہ دونوں اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات یہ بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جادو اثر کر جاتا ہے. دیکھیں جادو کا اثر کرنا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادو کا اثر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان پر اگر جادو ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں صبح و شام کی دعائیں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھ پر جادو ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے بھائی کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے. دراصل بات یہ کہ ہماری میجورٹی مشرک ہے، یعنی ہم قرآن کو صرف اتنا ہی مانتے ہیں کہ بس زبانی طور پر کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن پریکٹیکل جو زندگی ہوتی ہے، امپلیمنٹ جو ہوتا ہے، وہ اس سے ہماری زندگیاں جو ہے وہ دور نہیں ہے، کوسوں دور ہیں. تو قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شفا جو ہے ایمان والوں کے لیے. اب ہمارے اندر دراصل ایمان ہے نہیں نا، ہم قرآن دم کرتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، قرآن دم کر دیا یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس قسم کے عقائد اور اس قسم کے جب نظریات ہمارے ہوں گے تو پھر شفا کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید کا شفا ہونا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دعائیں ہیں ان کا شفا ہونا تو لازمی سی بات ہے کہ اعتقاد پر مبنی ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، مجھے پتا ہے میں نے قرآن پڑھا، میرے اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث ہے کہ جو دعائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ہے بسا اوقات ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر جادو ہو جاتا ہے، چلے ٹھیک ہے، اس کے سمٹمز ہیں جادو کے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ جی جادو زدہ ہے. جادو کے کچھ سمٹمز ہیں. وہ سمٹمز کیا ہیں کہ ایک تو سب سے بڑا جو سمٹمز بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ معدے کے اندر درد ہوتا ہے، آپ کے معدہ پکڑا جاتا ہے، آپ کے پیر کی جو پنڈلیاں ہیں وہ بھاری ہو جاتی ہیں، آپ کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں. اور اس کا ایک سمٹمز یہ کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، یا آپ خواب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چپکلیاں نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ، خواب میں بچھو نظر آ رہے ہیں، سانپ آ رہے ہیں. اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس بات کے سمٹمز پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صاحب جی کو جادو کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اور جادو ہونے کی جو مین وجوہات ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ خراب ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ صبح اور شام کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے، ہم اہتمام نہیں کرتے. ہم نے جناب اللہ اکبر نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور بھاگ لیے، نہ ذکر ہے نہ اذکار ہے نہ اللہ سے کچھ تعلق جوڑنا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہی فجر کی چلے جاتے تھے، ان کے پاس ایک شرعی عذر تھا. یہ پورا واقعہ ہے امام احمد کی مسند احمد بن حنبل کے اندر واقعہ ہے، لیکن اختصار سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز فرض پڑھ کے فوراً چلے جاتے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تجھے کچھ اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ فوراً نماز پڑھ کر بھاگتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تقاضا نہیں ہے. ورنہ نماز کے بعد تو امام بخاری نے بائیں طور پر جو ہے بخاری شریف کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ جو ذکر جو ہے وہ سلام کے بعد ہے، اور دعا جو ہے وہ سلام سے پہلے ہے. یعنی بندہ نماز کے اندر اپنے لیے دعائیں کرتا ہے اور نماز کے بعد وہ ذکر میں مصروف ہو جائے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو کیا کالے جادو کی کاٹ کالے جادو سے نہیں، کالے جادو کی کاٹ جادو سے نہیں ہوگی، جادو کفر ہے. جادو کی کاٹ جو ہے آپ کو مسنون طریقے سے کرنا ہوگا. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح شام کے جو ہے وہ اذکار کی پابندی کریں، نماز کی پابندی. مرد حضرات خصوصی اس بات کے اوپر جو ہے وہ توجہ رکھیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ با جماعت اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ کوئی چیز ان کو تکلیف نہیں دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضامن ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے تو پھر جادو کیسے اثر کرے گا؟ اور اگر کہیں ایسا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اپنی رحمتوں سے شفا دے دیں گے. صبح شام کی دعائیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر توجہ دلائی جائے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ. ایک اور اس پروگرام کے تحت جو ہے میں آپ کو ایک بڑا زبردست ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ اگر آپ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ جن شیطان جو ہے وہ آج جن جو ہے وہ وسوسات یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے بیمار کرنے کے لیے آپ کے جسم کے اندر نہیں اترے گا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات. یہ
دعا 10 دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عزیز کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جادو کی حقیقت اور اس کا علاج کے بارے آپ سے گفتگو فرمائی کہ ہم اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کروں گا، جب تک کہ نہیں اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔